السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 622 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 کی تشریح کی جائے گی. چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. صدق اللہ العظیم. فریقا، ایک فریق کو ہدا، اس نے ہدایت دی. وہ فریقاً، اور ایک فریق حقا ثابت ہو گئی، علیہم ان پر، الضلالہ ضلالت گمراہی. انہم یقیناً انہوں نے، اتخذوا بنا لیا، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا. ویحسبون، اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم کہ بلا شبہ وہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہے. ترجمہ: ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہے. اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، ایک فریق کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی. دوسری بات، اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی. تیسری بات، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا. اور چوتھی بات، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. بزرگان محترم، دنیا میں 2 قسم کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک وہ جن کو صراط مستقیم نصیب ہوئی، حق کا راستہ مل گیا، ہدایت مل گئی، روشنی مل گئی، روحانی رب ذوالجلال کی مرضی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے والا وہ راستہ، وہ منزل مل گئی جس کو ہدایت کہتے ہیں. دنیا میں ایک طرف تو ہدایت والے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ٹیڑے راستوں میں چل رہے ہیں، برائیوں میں چل رہے ہیں، گمراہی میں چل رہے ہیں، فسق و فجور میں، کفر و شرک میں، نفاق میں، گندگیوں میں، ضلالت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نبیوں کو بھیجا تھا ہدایت کے لیے، روشنی حاصل کرنے کے لیے، ان نبیوں کے طریقوں کو انہوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا، چھوڑ دیا، نبیوں کی مخالفت کی، جھٹلایا. اور وہ راستہ جو راستہ کے شیطان نے انہیں بتایا، ٹیڑے راستے، برائی کے راستے، انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا. تو دنیا میں 2 قسم کے جو لوگ ہیں، ایک تو ہدایت والے اور ایک گمراہی والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 فریق کی وضاحت یہاں پر کی ہے کہ فریقاً ہدا، ایک فرقہ تو وہ ہے، ایک گروہ تو یہ، ایک جماعت تو وہ ہے جو ہدایت پر آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ، صاحب نصیب ہیں وہ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے مقرب ہیں، نجات پانے والے، سلامتی پانے والے، فوز و فلاح پانے والے، کامیابی و کامرانی پانے والے، نتیجے کے اعتبار سے حسن انجام کو پہنچنے والے.
اور دوسری طرف وہ جنہوں نے ضلالت کو، گمراہی کو اپنے اوپر لاد لیا اور جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گمراہ لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اِنَّهُمْ مُتَّخِذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنایا۔ شیطان اور شیطان کے جو چیلے جن وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں، جن برائیوں کی طرف بلاتے ہیں، جس کفر کی طرف بلاتے ہیں، جس نفاق کی طرف بلاتے ہیں، جس شرک کی طرف بلاتے ہیں، جس فسق و فجور کی طرف بلاتے ہیں، جن بےہودہ کاموں کی طرف بلاتے ہیں، اس راستے کو انہوں نے اختیار کر لیا اور شیطانوں کو انہوں نے رفیق بنا لیا۔ اور الٹے یہ کہ اپنے آپ کو وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، گمراہ ہونے کے باوجود ایک ہے کہ گمراہ آدمی اپنے آپ کو گمراہ سمجھے، غلط آدمی اپنے آپ کو غلط سمجھے، اور دوسرے ہے کہ غلط آدمی، گمراہ آدمی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھے۔ یہ جرم بالائے جرم۔ ایک جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے ضلالت کو اور گمراہی کو اختیار کیا، اور اس جرم پر ایک اور جرم اس نے یہ کیا کہ اس گمراہی کو اس نے ہدایت سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں وضاحت فرمائی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس بات کا محاسبہ کریں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہدایت والا راستہ یا ضلالت اور گمراہی کا راستہ۔ اگر ہدایت والے راستے پر ہیں تو ہمارے لیے یقیناً مبارکبادی کے قابل ہے، سعادت مند ہے، اور اگر گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے تو ہمیں اس راستے سے ہٹنا ہوگا اور اس جرم کو جرم سمجھنا ہوگا، فسق کو فسق سمجھنا ہوگا، کفر کو کفر سمجھنا ہوگا، شرک کو شرک سمجھنا ہوگا، اور اس سے توبہ کرتے ہوئے سیدھے راستے کی طرف آنا ہوگا، حق کے راستے کی طرف آنا ہوگا، نبیوں کے راستے کی طرف آنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی والے راستے کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے پر رکھے، ہدایت پر زندگی گزرے، ہدایت ہی پر موت ہو، اور ہدایت ہی کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن اٹھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔